نے دجال کہا ہے، یہ دجال گالی نہیں دی ہے، خبر دی ہے وہ دجال ہوگا۔ دجال کو دجال کہا ہے، ایمان والے کو دجال نہیں کہا ہے۔ ایمان والے کو کہتے تو گالی تھی، دجال کو دجال کہا۔ میں عرض کر رہا تھا، دجال قادیان نے اپنی خبیث بیٹی اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، میری بیٹیاں، بہو بیٹیاں، مائی بہنیں بھی میری گفتگو کو سن رہی ہیں، بات کیسٹ بھی ہو رہی ہے کہ اور بھی سنے گا۔ اس کا ایک یار تھا حکیم نور الدین، حکیم نور الدین اس کی بیٹی کا یار تھا، اس کی بیوی کا بھی یار تھا۔ میرے پاس کتابیں اور حوالہ جات موجود ہیں۔ وہ خبیث لڑکی جو پرلے درجے کی عیاش تھی، اس سے اپنی اس خبیث بیٹی کو فاطمہ الزہرا کا درجہ دیا ہے۔ اور تم برداشت کرتے ہو ایک گندی لڑکی کو فاطمہ الزہرا کہا جائے؟ اس خبیث سے اپنی عیاش بیوی کو معاذ اللہ خدیجہ الکبریٰ کہا ہے۔ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ یاد، میرے پاس کتابیں موجود ہیں، اگر کسی بھی شخص کا دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ میں اپنی آنکھوں سے جا کے پڑھنا چاہتا ہوں، میرے پاس تشریف لائے، کتاب دوں گا نہیں، وہاں بیٹھ کر مطالعہ کرے، اپنی آنکھوں سے پڑھے۔ اس کا بیٹا ایسا خبیث انسان، اتنا خبیث انسان کہ شاید آپ نے ایسا خبیث انسان نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا جو اپنی بیٹی کے ساتھ برا فعل کرتا تھا۔ وہ شخص کو اس نے قمر الانبیاء اور رب کا بیٹا کہا ہے۔ کیا تم برداشت کرتے ہو؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا، اگر یہ دعوی نبوت نہ بھی کرتا تھا بھی کافر تھا۔ اس خبیث انسان نے دل تھام کے سننے کی بات ہے، مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم یہ حوالے کبھی میں آپ کو نہ سناتا، کبھی آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کرتا، اگر میرے دل میں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ کہیں کسی کے دل میں کسی قادیانی کی محبت نہ ہو۔ آپ یہ الزام تراشی نہ کر سکیں کہ مولوی ہاتھ دھو کر قادیانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیا قصور ہے ان بیچاروں کا؟ کہیں آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی جذبہ محبت نہ ہو، میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں۔ قادیانی دجال نے اللہ کی شان میں گستاخی بخت و حقیقت الوحی نامی کتاب میں یہ تحریر کرتا ہے کہ میرے پاس اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس فرشتہ وحی لے کے آتا ہے۔ فرشتہ میرے پاس آیا اور میں نے فرشتے سے اس کا تعارف پوچھا۔ آپ اس سارے کے سارے جانتے ہیں نبیوں کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کے آتا ہے؟ سارے بتا دو، بلند آواز سے بتا دو، کون سا فرشتہ وحی لے کے آتا ہے؟ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام وحی لے کے آتے ہیں۔ قادیانی دجال کہتا ہے میرے پاس فرشتہ وحی لے کے آیا، میں نے پوچھا وہ میرے پاس وحی لانے والے مجھے اپنا تعارف کروا، تیرا نام کیا ہے؟ حوالہ میرے پاس موجود ہے، جس کا جی چاہے آئے اور دیکھے۔ کہتا ہے کہ مجھے اس فرشتے نے کہا میرا نام ہے ٹیچی۔ ٹیچی کیا نام ہے؟ جیسا نبی ویسا فرشتہ، جیسا نبی ویسا فرشتہ۔ ٹیچی ٹیچی وحی لے کے آیا اور رب کی جانب سے وحی لے کے آیا، اور اس وحی میں کیا کہا؟ رب نے مجھے مخاطب کہا یا بنیا انت منی و انا منکا، اوے میرے لاڈلے بیٹے تو میری جنت سے ہے، میں تیری جنت سے ہوں۔ میں تمہیں اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کرتا ہوں، اگر دجال قادیان دعویٰ نبوت نہ بھی کرتا تب بھی مسلمان تھا نہیں۔ یہاں اب ایک جملہ کہہ سکتے ہیں کہ تو نے کہا بدترین کافر۔ رب کا بیٹا ہونے کا دعویٰ تو یہود و نصارہ نے بھی کیا ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ دجال قادیان نے دعویٰ کر دیا تو زیادہ سے زیادہ تو یہ کہہ سکتا تھا یہ یہود و نصارہ کی طرح کا کافر ہے، تو نے کہا ان سے بھی بڑھ کر کافر ہے، دلیل تیرے پاس کیا ہے؟ مزید سنیے۔ دجال قادیان کہتا ہے، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، میں نے خیال کیا
عالم کشف میں میں نے کیا دیکھا کہ میں اللہ ہوں. میں نے آسمان کو بنانا چاہا، کن کہا آسمان بن گیا. اس کی وسعت میں ستاروں کو بکھیرنا تھا، چاند کو بنانا تھا، سورج کو بنانا تھا. میں کن کہتا چلا گیا، کائنات بنتی چلی گئی، زمین بھی بن گئی، آسمان بھی، تحت و فوق و یمین و یسار، تکوینی انداز میں سب کچھ بن گیا، حتیٰ کہ میں نے جان لیا کہ میں ہی اللہ ہوں. پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کافر تو ضرور ہو گیا، مگر نمرود، شداد، فرعون، ان جیسا کافر ہوا. انہوں نے بھی تو دعویٰ الوہیت کیا تھا. نمرود کہتا تھا میں رب ہوں، فرعون کہتا تھا انا رب الاعلیٰ، میں بڑا رب ہوں. اگر دجال قادیانی نے دعویٰ الوہیت کر بھی دیا تو اس پہ کیا ہوا؟ ان کی طرح کا کافر ہو گیا. بدترین کیسے ہوا؟ حوالہ سنیے، اور یہ دل تھام کر سننے والا حوالہ ہے. قادیانیوں کے بارے میں کوئی بھی نرم گوشہ رکھنے والوں غور سے سن لو. دجال قادیان یہ کہتا ہے، ایک مرتبہ غزے کر کے عالم کشف میں نے دیکھا. میں پہلے یہاں تھوڑا سا عالم کشف کی وضاحت کر دوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھنے میں الجھن نہ ہو. ایک ہے عالم دنیا جو میں اور آپ موجود ہیں، ایک ہے عالم ارواح جہاں روحیں موجود ہیں، ایک ہے عالم برزخ مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک اٹھنے کا درمیانی حصے کو عالم برزخ کہتے ہیں. اسی طرح ایک ہوتا ہے عالم رؤیا، خواب کا عالم. عالم رؤیا، خواب میں کسی آدمی نے کسی شے کو دیکھا تو عالم رؤیا میں دیکھا، اور وہ سچ ہونا ضروری نہیں ہوا کرتا. یہ بات میں ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بھئی آپ اچھی طرح جانتے ہیں نا، آئندہ چند دنوں کے بعد الیکشن کا اعلان ہونے والا ہے نا، تو سارے کینڈیڈیٹ وزیر بنے ہوئے ہوتے ہیں الیکشن کے دنوں میں. خواب میں سارے جب سوتے ہیں تو عموماً وزیر بنے ہوتے ہیں، صبح سو کے اٹھتے ہیں تو پٹھے کی چارپے پہ لیٹے ہوتے ہیں بیچارے. ضروری نہیں کہ جو خواب آئے وہ سچا ہی ہو، جھوٹا بھی ہوتا ہے نا. اگر دجال قادیان دعویٰ کرتا میں نے عالم رویا میں دیکھا تو بڑی بات نہیں تھی، کہتے خواب تو بڑے بڑے آ جاتے ہیں. کہتا عالم رویا میں نہیں، عالم کشف میں دیکھا. عالم کشف کیا ہے؟ وہ حقائق کونیہ جن کو سادہ آنکھ نہ دیکھ سکے، آنکھوں کے پردوں کو اٹھا دیا جائے، جو حقیقت کھل کے سامنے آ جائے، وہ عالم کشف ہوا کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ عالم کشف ہوا کرتے ہیں. مشاہدہ دو طرح کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے المشاہدہ تو بالبصر او بالبصیرت، کبھی سادہ آنکھ سے مشاہدہ کیا جاتا ہے اور کبھی بصیرت دل کی آنکھ سے مشاہدہ کیا جاتا ہے. وہ حقائق جو آنکھوں سے اوجل ہوتے ہیں وہ دل کی آنکھوں سے صاف نظر آ جاتے ہیں، اور یہ انبیاء اور اولیاء کی خصوصیت ہوتی ہے. وہ حقائق پر مشتمل ہوتے ہیں. یہ کہتا ہے میں نے عالم کشف میں دیکھا. کیا دیکھا؟ یعنی یہ ایک حقیقت تھی جس کو سادہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ میں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ میں اپنے کمرے میں تھا، اللہ میرے کمرے میں آ گیا. پھر میں نے دیکھا یکا یک مجھ پر ایک عجب قسم کی کیفیت طاری ہو گئی. جب اللہ میرے کمرے میں آیا مجھ پر کیفیت طاری ہوئی. میں نے اپنے بدن پر غور کیا تو میں عورت بن چکا تھا، نوجوان عورت. اب کمرے میں ایک اللہ تھا اور ایک میں بے حیثیت عورت کے. پھر اس کے بعد اللہ میرا خاوند تھا، میں اللہ کی بیوی. اگلے جملے میں نہیں کہہ سکتا. آپ سمجھدار ہیں، سب کچھ سوچ سکتے ہیں. یہ اللہ کی ذات پر اتنا خبیث اور رقیق حملہ ہے کہ کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، کسی سکھ کو، کسی کشتری کو، کسی زرتشت کو، کسی پارسی کو، کسی صحابی کو، کسی خبیث سے خبیث انسان کو بھی اتنی بڑی جرت نہیں ہوئی جو جرت اس قادیانی دجال نے کر دی.
پھر دوسری کتاب میں یہ خبیث تحریر کرتے ہیں، اس کے نتیجہ میں میں حاملہ ہو گیا، پھر مجھ سے میں پیدا ہوا، اس اعتبار سے میں اللہ کا بیٹا بھی ہوں اور اللہ بھی ہوں۔ اب میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس کو مسلمان تصور کیا جا سکتا ہے؟ جو شخص اس کو مسلمان سمجھے وہ خود مسلمان رہ جائے گا۔ دجال قادیان ایک خبیث ترین انسان کا نام ہے، جس نے اللہ کی شان میں گستاخیاں بکی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی ننگی گالیاں دی ہیں کہ جن کا ذکر بھری محفل میں کیا ہی نہیں جا سکتا۔ میں نے اپنے چھوٹے سے رسالے میں، جو 15-20 سال پہلے میں نے رسالہ لکھا تھا، دعوت انصاف و عمل، میں نے اس رسالہ میں خبیث کی کچھ بکواسات کو لکھا ہے۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، اب میں آپ کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں۔ میں نے چند ایک حوالہ جات عرض کیے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے بعد اب نعت خوانی ہونی ہے، محفل طویل ہونی ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ آپ سمجھدار ہیں، پوری دیگ سے چند چاولوں کو چکھ کر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ دیگ کا ذائقہ کیسا ہے۔ ساری دیگ کھانا ضروری نہیں ہوا کرتا۔ میں نے چند چاول، مشتی آج خروارے، پورے بڑے انبار سے مٹھی بھر حوالہ جات پیش کیے ہیں۔ احساس آپ کو آخر میں ایک دلانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے۔ پہلے میں آپ سے ایک فتویٰ پوچھوں گا، بتائیے ایسے عقائد کا حامل دجال قادیان کہاں جائے گا؟ جنت میں یا جنت میں؟ جہنم میں یا جنت میں؟ بتائیے، سارے بتا دو، کہاں جائے گا؟ جو اس کے ماننے والے وہ کہاں جائیں گے؟ اب صحیح بخاری کی ایک حدیث سن لی، راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے نبی کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوا، صلی اللہ تعالی حبیبی دائما ابدا، اس سے آ کے عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام بتائیے قیامت کب آئے گی؟ جی قیامت کب آئے گی؟ میرے قریب نے یہ نہیں فرمایا میں نہیں جانتا، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کی نشانیاں فلاں فلاں ہیں، الٹا اسی سے سوال فرمایا، بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اب وہ شخص سے بارگاہ بے کس پناہ میں کہ اللہ کے نبی، میرے دامن میں بہت ساری عبادات تو نہیں ہیں، البتہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی محبت ہے، ایک اللہ کے رسول کی محبت۔ میرے قریب مسکرا دیے، فرمان گئے انت مع من احببت، پھر قیامت کا کیا پوچھتے ہو؟ تو اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ محبت کیا کرتے ہیں۔ پھر فکر کاہے کا، پھر غم کاہے کا؟ ایک اور موقع پر کسی اور شخص سے بارگاہ اقدس میں عرض کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ارشاد فرمائیے، کو بندہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے مگر دوری ہے، دوری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک زمانے کے اعتبار سے دوری بود زمانی کہلواتی ہے، ایک قربت کے اعتبار سے دوری بود مکانی کہلواتی ہے۔ ان دونوں کی وضاحت یوں ہے، بود مکانی کیا ہے؟ تیرے محبوب کا مکان کہیں اور ہو، تیرا مکان کہیں اور، تو رہتا ہے ملوانی میں، تیرے محبوب رہتے ہیں مدینہ منورہ میں، فاصلہ ہے نا؟ اس دوری کو کیا کہتے ہیں؟ بود مکانی، مکان کے اعتبار سے دوری، اور ایک ہوتی بود زمانی میں۔ تو پیدا ہوئے ہے 1439 میں، تیرے نبی تشریف لے گئے ہیں سن 11 ہجری میں، طویل عرصہ ہو گیا، یہ بود زمانی ہے۔ اس بندے نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ بود زمانی ہے یا بود مکانی ہے؟ کسی سے پیار کرتے ہیں یا رسول اللہ مگر ان کو پا نہیں سکتے، اس پیار کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ تم کسی سے پیار کرتے ہو، یار سے اس کو ملتے ہو، اس کے صحبت سے فیض یاب ہوتے ہو، کسی ایم پی ایم این اے سے پیار کرتے ہو، نوکری مل جاتی ہے، بگڑا کام بن جاتا ہے، قصور کرو وہ تمہیں جیل سے چھڑوا لاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، فائدہ ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ جس کو ہم پا ہی نہیں سکتے وہ دور ہے، اس سے محبت کا بھی فائدہ؟ تو میرے نبی نے معلوم ہے کیا فرمایا؟
المرء مع من احبا، اور یاد رکھنا قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کیا کرتا تھا۔ کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ واہ واہ۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بتائیے تم اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو؟ الحمدللہ۔ سارے بتا دو۔ میرے نبی کی آل پاک سے محبت کرتے ہو؟ کن کے ساتھ اٹھو گے؟ اہل بیت کے ساتھ۔ اہل بیت تو نہیں ہو، نہیں، اٹھو گے کن کے ساتھ؟ اہل بیت کے ساتھ۔ صحابہ سے محبت کرتے ہو؟ میرے نبی کے اشعار کے مطابق کن کے ساتھ اٹھو گے؟ صحابہ کے ساتھ۔ صحابہ تو نہیں ہو تم، مگر اٹھو گے کن کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ۔ ان کی غلامی میں اٹھو گے۔ اب میں آپ سے ایک چبھتا ہوا سوال کرتا ہوں، جو قادیانیوں سے محبت کرتا ہے کس کے ساتھ اٹھے گا؟ قادیانیوں کے ساتھ۔ جی نہیں، قادیانی نہ بھی ہو پھر بھی کس کے ساتھ اٹھے گا؟ جی وہ کہے قادیانی میں نہیں ہوں، پکا ٹھکا مسلمان ہوں، صرف قادیانیوں سے محبت کرتا ہوں، تو میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ المرء مع، اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ جس کے ساتھ تو پیار کرے گا اسی کے ساتھ قیامت کے دن تیرا حشر ہوگا۔ میرے یارو، میں نے تمہیں ایک آئینہ دکھایا ہے، وہ آئینہ نہیں جو تمہارے ڈریسنگ ٹیبل کی زینت ہے، وہ آئینہ نہیں جو تیرے واش بیسن پہ لگا ہوا ہے، وہ آئینہ نہیں جو جا بجا تیری دیواروں پر آویزہ ہے، وہ آئینہ نہیں جو شوقین مزاج کے جیب کی زینت ہے، وہ آئینہ ہے جو تیرے دل کا آئینہ ہے۔ اس پہ جھانک کے دیکھ، اللہ کی عزت کی قسم، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، منافقت سے کام نہیں لیتا۔ میں نے کئی مرتبہ آزمایا، آج بھی آزمایا۔ آنے سے پہلے میں نے اپنے سر پر امامہ رکھ کے آئینہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اس سے معمولی سی بھی میری تعریف نہیں کی، جو میری حقیقت تھی مجھے دکھا دی تھی۔ تیرا امامہ کیسا ہے؟ تیری شکل کیسی ہے؟ تیری صورت کیسی ہے؟ میرے چہرے پہ دھبا ہو تو آئینہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی ٹیچی نہیں کی، کبھی منافقت نہیں کی۔ آئینہ سچ بولتا ہے۔ اپنے دل کے آئینے میں جھانک کے دیکھ، تیرے ایمان کے چہرے پر قادیانیت کی غلاظت کا کوئی دھبا تو نہیں ہے؟ اگر تیرے رخ طیبہ پر قادیانی کی غلاظت کا دھبا ہے تو محبت مصطفیٰ کے پانی سے چہرے کو دھو لے، وگرنہ سوچ ہوش کر قیامت کے تیرا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟